اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ کے قریبی پنڈ ہے، تقریباً یہاں سے 25-30 کلومیٹر۔ تو یہاں آئی ہوئی ہیں حاجی ارشد صاحب اور حاجی اسد صاحب کے ڈیرے پر۔ تو انتہائی محبتوں سے بھائی ارشد صاحب نے ہمیں نوازا ہے، اور اب اس وقت ہم گنے کی تیاری کے مختلف مراحل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو مشین سی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو سب سے پہلے یہ پروسیس ہوتا ہے، اس میں اس کو ویلنا کہتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بتائیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حاجی صاحب ہیں جی، وہ فیس بک پہ ہمارے بھائی ہیں، رہتے ہیں، تو اس کو ویلنا کہتے ہیں۔ یہ عمران بھائی ہیں، یہ بتاتے ہیں آپ کو مزید۔ یہ انلٹ ہے، یہاں سے جو ہے وہ گنوں کو انلٹ کیا جاتا ہے، یہ شوگر کین یہاں سے اور ٹھیک ہے، وہاں پھر پانی جاتا ہے گنے والا؟ ہاں، گنے کا جو جوس ہے وہ ادھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، کلیکٹ کر کے، اور وہ جو سامنے ہے وہ وہاں پہ پری ہیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگ ادھر نکل جاتی ہے، یہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ جب اس میں ڈالتے ہیں یہ جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جب یہ ابھی دیکھائیں یہ تیاری کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے تو کوئی آگے کتنی دیر تک تیار ہوگی؟ یہ بس تھوڑی رو یا کڈن لگے نہیں تھے۔ اچھا اچھا بھائی، یہ تیاری یہ عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یہ آصف علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بابا جی کا نام صادق ہے۔ یہ بڑی محنت سے جو ہے نا گنا ہمارے لیے، خصوصاً پنجاب والے لوگوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے گنے کا پھوک وغیرہ ہے جو گنے سے رس نکالتے ہیں اور پھر بچ جاتا ہے۔ تو یہ کھیت ہیں ان کے بہت زبردست، اور اس کے بعد بڑا زبردست جو ہے نا سسٹم یہاں ہم نے دیکھا ہے اور بہت ہی پسند آئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے کا سارا خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہاں آ کے گڑ بنانے کے بارے میں، گنے کے بارے میں کافی معلومات ہوئی ہیں۔ نکالا جاتا ہے، ترش تھوڑا ہوتا ہے، تو تھوڑا ترش۔ حاجی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ترش ہوتا ہے اس کا ذائقہ، بعض اوقات بہت میٹھا ہوتا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ترش کیوں ہوتا ہے اور میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کائنڈلی یہ ذرا ان کو بتا دیں۔ وہ یہ بات ہے نا کہ جب میٹھا کرنا ہوتا ہے اس میں چینی اور تقریم ڈالتے ٹھیک ہے، ہیں، جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، جو پشوری آتا ہے تقریباً اس میں وہ کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اصل بنائیں گے، اصل میں یہ ہوگا کہ جب گڑ سے اتنا لمبا مراحل نہیں ہے، جی جی تیار ہوگا، تھوڑا گڑ کا ذائقہ گنے کا آئے گا، ٹھیک ہے، وہ اصل ہوگا۔ ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ اصل چیز لوگوں تک ٹھیک ہے۔ پہنچے۔ تو حاجی صاحب کے چونکہ دوست ہیں کافی، جس طرح میرے دوست ہیں الحمدللہ علاقے میں، تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 5 کلو بھجوا دیں۔ یہ میرے بھائی ہیں سن رائز 16 غلام یاسین صاحب، انہوں نے کہا ہے 5 کلو میرے لیے لے آئیں۔ تو حاجی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جو لوگ بھی ادھر آئیں گے ڈیرہ اسماعیل خان، تو یہاں سے بے شک ایک گٹو بھی لے جائیں تو ان کو فری ملے گا۔ تو وہاں تو ظاہر ہے پھر یہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت زبردست تجربہ ہے جی ہمارا، اور یہ بابا جی کتنی محنت سے تیار کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بابا جی اپنے مخصوص انداز میں محنت بھی کرتے ہیں، اور خلوص کی انتہا ہے یہاں نا۔ سادہ لوگ ہیں، مزدور ٹائپ لوگ ہیں، اور اپنے کام سے لگن ہے ان لوگوں کو نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کاروبار میں برکت دے۔ تو صبح کے ہم لوگ ادھر ہیں، اور زور تک تقریباً زور تک ہو گئی ہے، یہاں رہیں گے اور پھر انشاءاللہ چلیں جائیں گے۔ ابھی وہ پیٹر چلانے والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ رس جو ہے وہ گنے کا نکالنے لگے ہیں۔ یہ تو آج تو جی حاجی صاحب نے انتہا کر دی ہے، اتنے ہمیں گنے کھلائے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں یہ بھی بس رس نکل رہا ہے۔ یہ عمران بھائی ہیں، ان کا تعلق بیسیکلی ٹمن سے ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول ملتان خرد میں یہ ٹیچر ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ ادھر آئے ہیں آج سیر کرنے کے لیے۔ تو یہ آصف علی صاحب ہیں، چینی کے ٹیچر ہیں آصف علی صاحب، اور اس کے بعد یہ حاجی ارشد صاحب ہیں، ان کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ ابھی یہ یہاں سے جوس نکل رہا ہے، یہ دیکھیں جی بالکل خالص جوس جو ہے یہ بھائی جگ میں ڈال رہے ہیں۔ تو بہت زبردست یہ سسٹم ہے، اور حاجی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ
सलमान یہ بندہ جو ہے پہلے حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ رہا ہے، وہ اب ادھر اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے اور اب اس کام میں آ گئے. تو یہ دیکھیں جی گنے کا رس جو ہے بالکل خالص ترین گنا یہ نکل رہا ہے. اور اس کے بعد ابھی ہم اس کو انشاءاللہ نوش فرمائیں گے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ حاجی صاحب کا جو بھیجا گیا گڑ ہے یہ اپنے علاقے میں اپنی نظیر آپ ہے. ایک تو ریٹ کے لحاظ سے بہت زبردست ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ 120 روپے کلو یہ لوگ دیں گے. اور پھر ذائقے کے لحاظ سے اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بالکل ذرا برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے. تو ہم نے آ کے چونکہ خود دیکھا ہے، اس کا پورا معائنہ کیا ہے اور پروسیجر اس کا دیکھا ہے، تو یقیناً ہمیں بہت پسند بھی آیا ہے اور گواہی بھی ہم لوگ دیں گے کہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی جو ہے ملاوٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں جی یہ بڑے بڑے کڑا ہیں، میرے جیسے تو وہ 70 آدمی اس کڑا میں آ جائیں. اور یہ آگ جلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے اور بالکل آخری مراحل میں گڑ ابھی تیار ہونے والا ہے. یہ دیکھیں اتنا بڑا شپیتا سا ہے، بلکہ میں تو اسے شپیتے سے بڑا کو شپیتا کہوں گا جس میں یہ بنا رہے ہیں. اور یہ ویسے مشکل کام ہے. اور وہاں جو ریٹ چل رہا ہے تقریباً 150-160 روپے کلو، اور اس میں ساری سکرین اور چینی وغیرہ کی ملاوٹ ہوتی ہے. تو یہ 120 روپے کلو انشاءاللہ ملے گا آپ کو چینجی میں. تو جس بھائی نے بھی رابطہ کرنا ہو تو وہاں سے یہ خالص ترین گڑ جو ہے وہ لے سکتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، باقی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا یا حاجی اشرف صاحب سے، حاجی اسد صاحب سے ضرور پوچھ لیجیے گا جی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.